سورہ آل عمران کا آغاز ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ اس کی ابتدائی 6 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو چکا۔ اب آگے 7ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب اتاری یعنی قرآن پاک، منہ آیات، اس میں کچھ آیات ہیں، محکمات، جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب محکم اور متشابہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، کچھ محکم ہیں، محکمات اس کی جمع آ گئی، کچھ متشابہ ہیں، اس کی جمع متشابہات۔ محکم وہ آیات ہیں جن کا معنی واضح ہے، ہر پڑھا لکھا یعنی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا انسان اس کا معنی سمجھ سکتا ہے اور اس کا معنی واضح ہے۔ اور متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری عقل کی دسترس میں نہیں ہے۔ اب اس کی 2 طرح، ایک تو جس طرح یہ اسی صورت کے شروع میں ہے، الف لام میم۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی الگ الگ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا ظاہری معنی تو ہے لیکن وہ مراد نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن پاک میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے یا آپ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم یا جسم کے یہ اعضاء اس طرح ہم نہیں مانتے جس طرح انسان کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے ورا ہے، کیسا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی اس کا ظاہری معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہے، حقیقی معنی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو 2 طرح کی آیات، کچھ محکم ہیں جن کے معانی واضح ہیں، اور فرمایا کہ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، یعنی قرآن پاک کے احکام، اسلام کے احکام انہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، شراب سے، بدکاری سے، جوئے سے، جھوٹ سے، ظلم و ستم سے۔ تو یہ آیات ہیں جن کا معنی واضح ہے، جس میں کسی قسم کا یعنی کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے، ہر قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اور متشابہات جن کے سمجھنے جو عقل کی دسترس سے باہر ہیں، تو فرمایا کہ 2 طرح کی آیات قرآن پاک کے اندر ہیں۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ،
تو وہ ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہ ہیں، قرآن پاک کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ، مقصد کیا ہے؟ فتنہ پیدا کر، شرارت کے لیے، یعنی لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے۔ دیکھو جی یہ کہا گیا، اس کا کیا معنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو یہ کہا گیا، یعنی ایسی آیات جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور مقصد شرارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مقصد درست ہو تو پھر ان کی تعویل جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اسی طرح۔ تو اب پہلے تو جو قدیم متقدمین علماء ہیں وہ کہتے تھے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے؟ ایسا نہیں جیسے ہمارا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی بعد میں جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مرادی معنی مراد ہے، ید اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، یہاں اس کی طاقت مراد ہے۔ تو اب اگر مقصد درست ہے تو پھر اس کی تعویل میں پڑھنا یا ڈھونڈنا وہ درست ہے، یعنی کسی شرارتی کے شر کو دور کرنے کے لیے، اعتراض والے کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کے پیچھے کس لیے پڑھتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویل، فتنہ چاہنے کے لیے اور اس کی تعویل چاہنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی تعویل، ان کا مفہوم، ان کا مطلب نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں راسخ ہیں، یعنی علم پر جن کو دسترس حاصل ہے، عالم باعمل ہیں، اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پہ، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بہرحال رب کا فرمان درست ہے، ہماری عقل ناقص ہے، اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اس میں دو طرح کی آیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، محکم اور متشابہ۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محکمات قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن کی تعویل معروف ہو اور اس کا معنی و تفسیر سمجھے جا سکیں، یعنی جو آدمی عربی جانتا ہے، قرآن و حدیث کے علوم اس نے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا معنی اور مفہوم سمجھتا ہے۔ اور متشابہ وہ ہیں جسے جاننے کے لیے کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، یعنی عقل سے وہ نہیں سمجھے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اپنے محبوب کو ان کا علم عطا فرماتا ہے، اور محبوب کے واسطے سے آگے پھر علماء کو عطا فرماتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے وہ نہیں سمجھی جا سکتے۔ آگے چل کے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ متشابہ کی کئی وجوہ ہیں۔ یہ جو متشابہات ہیں اس میں کئی درجے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ حکم متعلق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف ہو۔ مثلا دو آیات ہیں، بظاہر دونوں کا مفہوم
ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ اب اس میں پھر آگے علماء جو تفسیر والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، بعض میں اختلاف رہا ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک کے اندر اس میں جو مثال دی ہے امام قرطبی نے کہ ایک آیات ہے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں دوسرے سپارے میں سورہ البقرہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کے پیچھے ان کی اہلیہ یا بیویاں ہوں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، یعنی بیوہ جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ تو اس آیت سے یہ مفہوم، یعنی بڑا واضح مفہوم ہے کہ بیوہ جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ دوسری آیات مبارکہ سورہ طلاق کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اب اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ بظاہر یہ دونوں واضح ہیں اور کوئی تضاد نظر نہیں آتا ہے، لیکن اب اس میں تضاد اس وقت پیدا ہوگا کہ اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، وہ بچہ 1 دن بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور 9 مہینے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ بیوہ کی عدت دوسری آیت میں 4 مہینے اور 10 دن، یعنی بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے بھی پیدا ہو سکتا ہے، بعد میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے، ان میں سے جو دور والی عدت ہوگی، اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن پھر بھی پورے کرے گی، اور اگر 4 مہینے 10 دن تک بچہ پیدا نہیں ہوا تو پھر جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہوگی، یعنی اس کو انہوں نے کہا ابعد الاجلین، دونوں مدتوں سے جو بعد میں آئے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد پیدا ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت بیان ہوئی 4 مہینے 10 دن، اس میں سے اس کا استثناء کر لیا گیا حاملہ کا، تو اب باقی تو 4 مہینے 10 دن گزاریں گی، لیکن حاملہ جو ہے وہ بہرحال جب بچہ پیدا ہو، 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا یا اس میں تخصیص کی، تو بعد والا حکم جو ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ شمار ہوتا ہے، یعنی اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا یا اس میں تخصیص کی۔ اب یہاں یہ دونوں مدنی آیات ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ آیت جو سورہ طلاق کی وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس نے اس میں تخصیص کر دی ہے کہ پہلے جتنی، باقی تو سب عورتوں کی جو عدت جن کا خاوند فوت ہو 4 مہینے 10 دن ہی ہوگی، لیکن اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی بہرحال پھر وہ وضع حمل ہوگی، بچہ پیدا چاہے پہلا پیدا ہو جائے چاہے لیٹ پیدا ہو، جب پیدا،
بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ آدمی فوت ہوا، بعد میں بچہ پیدا ہو گیا، اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، مثلا قرآن پاک کی ایک آیات ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پہلے یہ حکم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ جو بدکاری کریں 4 گواہ اس پہ، جب 4 گواہ گواہی دیں ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں کے اندر روک کے رکھو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ یعنی اس وقت ان کی سزا بدکاری کرنے والوں کی یہ تھی کہ ان کو گھر کے اندر روک کے رکھو، یعنی گھر کے اندر وہ قید رہیں اور وہیں پہ وہ مر جائیں۔ پھر بعد میں بدکاری کی سزا نازل ہوئی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس آیت نے اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ اب یہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی تھی کہ ان کو گھر کے اندر قید رکھو ہمیشہ کے لیے، اور بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی اور اس نے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ تو اس طرح یعنی بعض تو وہ احکام ہیں کہ جس میں یعنی پہلے ایک حکم نازل ہوا اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ منسوخ ہے اور دوسرا اس کا ناسخ ہے، لیکن بعض چیزیں ان میں بہرحال علماء کا اختلاف بھی موجود ہے، جس طرح یہ میں نے بیان کیا کہ بیوہ کی عدت، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ تو یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو متشابہ کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے کچھ احکام جو ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعض اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم یعنی بظاہر آپس میں ٹکراتا ہے، لیکن علماء نے اس کی توجیہ کی ہے کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تضاد نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ قرآن پاک میں ایسی اشیاء پاتا ہوں جو مختلف نظر آتی ہیں، یعنی ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، آپس میں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے۔ اب مطلب یہاں اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مفہوم سمجھنا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ علماء جاننے والے جو ہیں انہی سے سمجھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے سمجھنے کی نیت سے پوچھنا یا سمجھانے کی نیت سے بیان کرنا اس میں حرج نہیں ہے۔ اصل حرج وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے شرارت کی نیت سے ایسی بات کرنا، یہ جو ہے یہ برا ہے۔ تو اب چونکہ ان کو یعنی اس چیز کی سمجھ نہیں تھی تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کچھ چیزیں مجھے ایسی نظر آتی ہیں کہ جن میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بروز قیامت ان میں کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہاں مراد ہے کہ کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ پہ آیا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں گے، متوجہ ہوں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اب بظاہر اس میں اختلاف ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ پوچھ رہے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ یہ جو ہے نا، فلا انصاب بینہم ولا یومئذ ولا یتساءلون، یہ اس وقت ہوگا جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب سب کے سب وہ مر جائیں گے اور آسمانوں اور زمین سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے دوسرا بات چیت کرنے کا یہ نفخہ ثانیہ، یعنی جب سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد۔ یا اگر بعض علماء نے اس کا مفہوم اور بھی واضح بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال۔ قرآن پاک میں اس کی 2 مدتیں بیان ہوئیں، یعنی یہ بھی متشابہ میں سے ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ یعنی قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ہے سورہ الف لام تنزیل میں، جس کو سورہ السجدہ کہتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ قیامت کا دن اس کی مقدار 1000 برس ہوگی تمہاری گنتی کے حساب سے، جس طرح ہمارے یعنی 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، پھر 60 منٹ کا 1 گھنٹہ بنتا ہے، 24 گھنٹے کا 1 دن بن جاتا ہے، اور شمسی جو ہے وہ 365 یا 366 دن کا 1 سال ہوتا ہے، قمری جو ہے وہ 354 یا 355 دن کا 1 سال ہوتا ہے۔ تو یہ 354 یا 55 دن کا 1 سال، پھر اس سے آگے یہ 100 سال، 1000 سال، تو اس اعتبار سے 1000 سال کا دن ہوگا وہ قیامت کا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ معارج میں، تعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا۔ تو اب ایک جگہ فرمایا کہ 1000 برس کا ہوگا، دوسری جگہ فرمایا کہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے تو 1000 سال کے برابر ہوگا، اور کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ مومنوں کے لیے وہ اتنا یعنی محسوس ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 50,000 سال کا دن کسی کے لیے 50,000 سال کا برابر وہ یعنی محسوس ہوگا، اور کسی کے لیے 1000 برس کے برابر محسوس ہوگا، اور کسی کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ اتنا ہوگا جتنی دیر میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اتنی دیر میں گزر جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو پریشانی میں ہوتا ہے تو گویا وقت بھی رک جاتا ہے۔ تو جو تکلیف میں ہوں گے ان کے لیے تو وہ پھر 1000 برس کے برابر یا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو راحت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، ان کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت جتنا 2-3 گھنٹے، اور بعض لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے 5-10 منٹ میں گزر گیا۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً آ گئی بات۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں مختلف حالتیں ہوں گی،
کسی حالت میں وہ ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کریں گے، کوئی حالت ایسی ہوگی کہ جس میں ایک دوسرے سے پھر وہ گفتگو کریں گے، بات چیت ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ مختلف حالتیں ہوں گی۔ اچھا، دوسری چیز اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی ایک جگہ کہ چھپائیں گے نہیں سب کچھ، وہ ظاہر مان جائیں گے سب کچھ، اور دوسری جگہ کہ وہ قسم کھا کے کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ مشرک کافر جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم مشرک تھے ہی نہیں، انکار کر جائیں گے۔ تو یہ بھی یہی ہے کہ اس کا یعنی وہ مختلف احوال ہوں گے۔ کسی جگہ وہ کسی موقع پہ وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے اور کسی موقع پہ اس کا یعنی اعتراف کر لیں گے۔ تو یہ مختلف احوال ہوں گے، مختلف حالتوں میں یہ مختلف چیزیں پیش آئیں گی۔ تو اس میں یعنی اختلاف نہیں ہے، کسی وقت وہ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کسی وقت اس کا اعتراف کر لیں گے۔ آگے ایک اور چیز انہوں نے پوچھی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم السماء بناہا، کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، رفع سمکا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذالک دحاہا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تو پہلے آسمان کی تخلیق کی، بعد میں زمین کی تخلیق کی۔ جبکہ دوسری آیات جو ہیں ان میں یہ ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے اختلاف نظر آتا ہے کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا۔ ایک آیت یہ کہتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، والارض بعد ذالک دحاہا، بعد میں زمین بنائی، اور دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، آسمان بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے مفہوم کے اندر غور نہیں کیا، اگر غور کرے تو اسی کے اندر تجھے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، یہ جو فرمایا کہ زمین کو پہلے پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا، لیکن زمین کو پھیلایا بعد میں ہے، والارض بعد ذالک دحاہا، زمین کو اس کو پھیلانا۔ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے زمین کو بنایا لیکن اس کو زمین کو پھیلایا نہیں ہے، بنا دیا، بنانے کے بعد آسمان کی تخلیق فرمائی، اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر زمین کو پھیلایا۔ اب دونوں کا مفہوم واضح ہو گیا، اور جو یہی الفاظ بھی یہ کہتے ہیں والارض بعد ذالک دحاہا، کہ آسمانوں کو بنانے کے بعد زمین کو پھیلایا، یعنی تخلیق پہلے ہوئی پھر آسمانوں کو بنایا پھر زمین کو اس کو پھیلایا۔ تو اب یہ یعنی متشابہات کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو اب یعنی اگر ان کا مفہوم جاننے کے لیے نیک نیتی سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نیک نیتی سے اس کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اس میں اس کی تاویل جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ
یعنی اس کو بیان کرتا ہے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ اصل حرج اس کا ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، ایسی باتیں کرنا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑنا، وہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، نیک نیتی سے اعتراض دور کرنے کے لیے اس کا مفہوم بیان کرنا، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح کچھ احادیث مبارکہ ہیں کہ ان پہ بھی اسی طرح اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے مفہوم پر بھی۔ مثلا ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ فرمایا کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یعنی اس وقت شیطان جو ہے وہ سورج کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، یا سورج کے پجاری اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی شیطان کا سینگ، وہ شیطان کا سینگ کتنا بڑا ہے جی، یعنی اس کا جس طرح اب سائنس نے کہا کہ زمین کی جو ہے وہ اتنی بڑی زمین ہے کہ اگر ایک رسی آدمی لے تو وہ 25,000 میل لمبی اگر کوئی رسی ہو تو آدمی یہاں سے شروع کرے تو زمین کا قطر جو ہے وہ 25,000 میل ہے۔ اب 25,000 میل کے تقریباً وہ 40,000 کلومیٹر بن جاتے ہیں، تو 40,000 کلومیٹر یہ زمین کا قطر ہے، یعنی اس کی پوری گولائی ہے۔ تو 40,000 میل لمبی اگر رسی انسان کے پاس ہو تو وہ ایک طرف سے چلے تو مڑ کے پھر وہ اسی جگہ واپس آ جائے گا 40,000 کلومیٹر۔ وہ کہتے ہیں زمین اتنی بڑی ہے اور سورج اس سے کروڑوں درجے بڑا ہے، تو وہ شیطان کے سینگ کتنے بڑے ہوں گے جن کے درمیان میں سورج، یعنی یہ عقلی اور شرارت کے طور پر اس قسم کی، حالانکہ یہ جو ہے یہ محاورہ کے طور پر یہ چیز بیان فرمائی گئی کہ بظاہر ہمیں سورج اتنا نظر آتا ہے کہ اگر اتنی سی چیز ہو تو اس کے درمیان میں وہ آ جاتا ہے جب نکلتا ہے، تو یہ محاورہ کے طور پر ہوا کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے۔ تو اب خواہ مخواہ اس پہ یعنی شرارت کے طور پر اعتراض کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں بلکہ اعتراض اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں آئیں گی، اور پھر اس سے جو متعلقہ ایک دو باتیں موضوع سے وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں۔ بخاری شریف ہے اور باب ہے کتاب الاذان اور باب فضل التعزین، یعنی وہ کتاب جس میں اذان سے متعلقہ احادیث مبارکہ ہیں، اور اس میں پھر آگے باب قائم کیا اذان دینے کی فضیلت۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر
بھاگتا ہے۔ وَلَهُ دُرَاتٌ، درات کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ ہوا خارج کرنا، یعنی انسان ایک فطری چیز ہے، ہوا تو خارج ہوتی ہے، لیکن اگر وہ آواز کے ساتھ جب خارج ہوتی ہے تو عربی میں اس کو درات کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور گوز مارتا ہے، آواز کے ساتھ وہ ہوا خارج کرتا ہے۔ حتیٰ لا یسمع التأذین، اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اسے نہ آئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ روحہ تک، مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ روحہ، وہاں تک بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ حتیٰ اذا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، جب اذان کی نماز کے لیے دوبارہ یعنی پکارا جاتا ہے، یعنی اقامت کہی جاتی ہے، ادبارہ، پھر بھاگ جاتا ہے۔ حتیٰ اذا قُضِیَ التَّصْوِیب، یہاں تک کہ جب وہ اقامت ختم ہو جاتی ہے، اقبالہ، پھر آ جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہوا، آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اسے نہ آئے۔ اذان ختم ہوئی پھر آ گیا، پھر اقامت شروع ہوئی پھر بھاگ گیا، پھر اقامت ختم ہوئی پھر آ گیا، اور پھر آ کے کیا کرتا ہے؟ حتیٰ یختر بین المرء و نفسہ، انسان اور اس کے نفس کے درمیان میں وہ حائل ہو جاتا ہے، خیالات پیدا کراتا ہے۔ یقول اذکر قضا اذکر قضا، اس کو کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کر، فلاں کو یاد کر۔ لما لم یکن یذکر، جو کبھی وہم و خیال میں نہیں آئے نماز میں، وہ بھی انسان کے خیالات میں آتے ہیں، جو باتیں ویسے ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان انسان کو اس وقت کہتا ہے فلاں یاد کر، یہ بات یاد کر، یہ ساری باتیں وہ یاد کراتا ہے جو کبھی وہم و خیال میں بھی نہیں آئیں، اس وقت وہ کہتا ہے اس کو یاد کر۔ حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ کبھی کبھی آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، یعنی انسان شک شبے میں ہو جاتا ہے، یعنی اتنا وہ ان خیالات میں کھو جاتا ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کتنی پڑھی۔ بعض میں گیا کہ وہ آدمی پھر اس میں پھر انسان نے پہلے تو تحری کرنی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خیال کرے کہ کتنی ہوئی ہیں۔ اگر کسی طرف خیال نہ ہو، اگر امام ہے تو مقتدی اس کو لقمہ دیں گے، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اگر کچھ بھی نہ معلوم ہو تو پھر کم پہ بنا کرتا ہے۔ مثلا 2 اور 3 میں شک پڑ گیا تو 2 تو یقینی ہے نا، تیسری جو ہے مشکوک ہے کہ تیسری پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں، تو پھر 2 ہی سمجھی جائیں گی۔ 3 4 میں شک پڑ گیا، کسی طریقے سے وہ شک دور نہیں ہو رہا تو پھر 3 ہی سمجھی جائیں گی، چوتھی۔ بہرحال اب دیکھیے اس کے بارے میں پہلے تو 1-2 باتیں ضروری، پھر اس کے متعلقہ جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق اس سے 1-2 باتیں کریں۔ یہ فضل التعظیم ہے، اذان دینے کی فضیلت۔ اذان دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسا اعزاز ہے کہ جس کی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے، اذان دینے کا کتنا ثواب ملتا ہے، اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر جب باجماعت نماز ہوتی ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ قرہ اندازی
وہ بغیر قرآن اندازی کے اگر اس کو نہ پا سکے تو ضرور قرآن اندازی کریں، یعنی سب لوگ پھر اس بات کے وہ ڈیمانڈ کریں، ہر کوئی کہے بھئی میں اذان پڑھوں گا، ہر کوئی کہے میں اذان پڑھوں گا، اور پھر قرآن اندازی ہو، جس کا نام نکلے وہ اذان۔ اسی طرح صف اول میں کھڑے ہونے کے لیے پھر لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو اور لوگوں قرآن اندازی کی جائے، بھئی جن کا نام نکلے گا وہی جو ہے وہ اذان کہیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب جنگ قادسیہ فتح ہوئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام تابعین جو وہاں موجود تھے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو ان کا آپس میں سب لوگ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اذان دینا چاہتے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر لشکر تھے، پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، بھائی ٹھیک ہے جو اذان دینا چاہتے ہیں اپنا نام لکھ کے ڈالیں اور قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا۔ چنانچہ جس کا نام نکلا ان کو اذان۔ تو فرمایا کہ اگر جان جائیں کہ اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر اگر قرآن اندازی کے بغیر نہ کام چلے تو قرآن اندازی کریں۔ اور فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ ظہر کی نماز میں کتنا اجر ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کریں گے، اور اگر انہیں علم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے تو وہ ضرور ان نمازوں کے لیے آئیں، خواہ وہ گھسٹتے ہوئے آئیں، یعنی چل کے نہ آ سکیں تو جس طرح انسان یعنی وہ معذور چل کے آتا ہے اس طرح وہ آئیں، لیکن ضرور پہنچیں اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کو جو بھی جن اور انسان، شجر حجر وہ سنتے ہیں، سب کے سب اس کی گواہی دیں گے، قیامت کے دن سب اس کے لیے گواہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذن جو ہوں گے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی شان دوسرے لوگوں سے بلند ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ کیا مطلب ہے کہ اذان دینے والا وہ امانت دار ہے کہ صحیح وقت پہ وہ اذان دے، کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کی عبادت کا تعلق ہے، اور امام وہ ضامن ہے۔ امام کس طرح ضامن ہے کہ مقتدیوں کی نماز امام کے نماز کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اب اگر امام جو ہے مثلا اس کا اگر وضو درست نہیں ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہے، جب اس کی نماز نہیں تو مقتدیوں کی بھی نہیں۔ اگر اس کے کپڑے درست نہیں ہیں تو اس کی نماز درست نہیں تو مقتدیوں کی درست نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ضامن ہے مقتدیوں کا، کہ سب کا وہ ذمہ دار ہے اور سب کا بوجھ اس پہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہدایت فرمائی کہ امام اور مؤذن کو ان کو یعنی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ یا رب ذوالجلال جو امام ہیں ان کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک اور تر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، یعنی صرف انسان یا جانور ہی نہیں بلکہ خشک و تر چیز، ہر چیز،
اور نماز پر حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اذان، تو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن کے میں اذان کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک اگے اسی بخاری شریف میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، ایک شخص کو فرمایا کہ تو جنگل میں رہتا ہے اور وہاں تیرا مطلب ہے بکریاں وغیرہ تیرے پاس ہیں، تو جب تو اپنے ریوڑ میں ہو، جنگل میں ہو، تو بلند آواز سے وہاں اذان کہہ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مُدَا صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بھی جن، انسان یا کوئی بھی شے جو مؤذن کی آواز سنے گی، قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دے گی۔ اور فرماتے ہیں میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جو بھی انسان سنے گا، جن سنے گا، کوئی بھی شے سنے گی، بروز قیامت وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ اب اس موضوع سے متعلقہ جو آج کی آیت کے اندر ہے اس سے متعلقہ ایک دو باتیں اس میں، مثلا دیکھیں بعض لوگ اس حدیث پاک پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے اور وہ ہوا خارج کرتا ہے، آواز کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، اتنے دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ آئے۔ اب تو ہر طرف ہر وقت اذان ہی ہوتی رہتی ہے، دنیا میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، اسی وقت کہیں ظہر کی ہو رہی ہے، اسی وقت کہیں عصر کی ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی ہو رہی ہے، کہیں عشاء کی ہو رہی ہے، اور ایک ایک شہر میں ہزاروں، بلکہ بڑے شہروں میں لاکھوں جگہ پہ ایک ہی وقت میں اذان ہو رہی ہے، تو شیطان بیچارہ تو مارا گیا۔ یعنی اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ وہ بھاگ کے کہاں جائے گا، ہر طرف سے تو آواز آ رہی۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نہ آئے۔ شیطان جو ایک ہی وقت میں بہت سے کام کرتا ہے، ایک وقت وہ اذان سن کے بھاگتا ہے اور ساتھ اسی وقت میں وہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت دی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا ابتغاء الفتنۃ، شرارت کی نیت سے اس طرح کے اعتراض کرنا جو ہے وہ مذموم ہے، کہ یہ بات ٹھیک ہے وہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت صرف مسجد نبوی شریف میں اذان ہوتی تھی، وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اذان بہرحال ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ بات درست ہے کہ اذان کی آواز سے وہ بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، تکبیر سنتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگر ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ رہی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ درست ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ جی وہ شیطان جو ہے وہ کیسے ہوا خارج کرتا ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ بھی ایک جسم ہے، اس سے یہ چیزیں ممکن ہیں۔ ہاں وہ خاکی نہیں ہے بلکہ ناری ہے، آگ سے پیدا کی گئی۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ بھی ایک ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آگ سے کیسے کوئی چیز بن گئی بھائی۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو، شیطان بھی جنوں میں سے، تو ان کو ہم نے والجان خلقناہ من قبل من نار، انسانوں سے پہلے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ تو اب انسان کی تخلیق تو ہمیں کسی طرح سمجھ آتی ہے کہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا اور اس میں روح پھونکی، تو آگ سے کیسے بن گیا؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے بنا سکتا ہے اسی طرح آگ سے بھی بنا سکتا ہے۔ جس نے مٹی کو پیدا کیا اور مٹی سے انسان کو بنا دیا، اسی طرح جس نے آگ کو پیدا کیا وہ آگ سے بھی بنا سکتا ہے، اور اس نے آگ سے یعنی انسانوں کو خاکی بنایا، جنوں کو ناری بنایا، آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو
یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اگر ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد درست ہے۔ تو یہ یعنی اگر اس کا جسم ہے اور وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور سارے کام دوسرے بھی کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھوس بھی مارے، ہوا خارج کرے، آواز کے ساتھ خارج کرے۔ ایک اور اعتراض اس پہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا دیکھیے یہ اسی سے کہ شیطان کا ایک جسم ہے اور وہ جس طرح باقی کام کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، تو شیطان جو ہے وہ اس کے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو پھر درمیان میں یاد آئے تو یہ کہا جائے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، کہ شروع میں اور آخر میں ہر جگہ بسم اللہ۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی موجود تھا، کھانا کھا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ وہ شروع میں بھول گئے بسم اللہ پڑھنے، کھانا کھاتے رہے، جب آخری لقمہ رہ گیا اس وقت ان کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے کہہ کر دی، یعنی شیطان اس کو پھر کہہ کر دیتا۔ تو اب شیطان کھاتا بھی ہے، کہہ بھی کرتا ہے، تو وہ گوز بھی مار سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ مسلسل سوتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یعنی صبح سورج طلوع ہو جاتا ہے نماز قضا کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی آدمی سویا رہا، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے کہ تو میری بات پہ عمل کیا، تو نے رب کے فرمان کا انکار کیا، تو اس طرح اس کو شاباش دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی، پیشاب بھی کرتا ہے، تو گوز بھی مارتا ہوگا، تو یہ چیز ممکن ہے۔ ہماری عقل میں اگر یہ چیز نہیں آتی ہے تو اللہ رسول کا فرمان بہرحال حق ہے۔ اب اس پہ ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اب دیکھیے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے تو اس میں نہیں ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اذان سے کیوں بھاگتا ہے؟ تو دیکھیں بعض کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خصوصی اثر رکھا ہوتا ہے، تو اس خصوصی اثر کی وجہ سے ان کلمات کے اندر وہ اثر ہوتا ہے۔ تو اب اذان کے کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اثر رکھا ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے اس سے بھاگتا ہے۔ جس طرح دیکھیے حضرت فاروق اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے، حالانکہ حضرت صدیق اکبر کی شان حضرت فاروق اعظم سے بلند ہے، لیکن ان سے نہیں کہا کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارگاہ سے سب کو سب کچھ ملا، وہاں تو نہیں فرمایا کہ شیطان ان سے بھاگتا ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم سے بھاگتا ہے۔ تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی بزرگ ہوں، وہ جائیں کسی محلے میں تو آگے سے ایک کتا وہ دوڑے، ان کو بھونکے اور کاٹنے کے لیے دوڑے، وہ بزرگ واپس چلے جائیں اور واپس آ کے ایک لاٹھی لے کے آ جائیں۔ اب جب لاٹھی لے کے آئیں گے تو کتا دیکھے گا تو بھاگے گا، تو کوئی کہے بھائی بزرگ کو دے کر نہیں بھاگا، لاٹھی کو دے کر بھاگا، وہ لاٹھی میں ایک خصوصیت ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ پہ پڑے گی۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک لاٹھی عطا فرمائی کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ بہرحال
یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں اگر نہیں آتی ہیں تو نہ آئیں. ہماری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا فرمان بہرحال درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب پر ہمارا کامل یقین ہے، چاہے وہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اب یہی جو حدیث پاک ہے اس کے بارے میں یعنی شیطان کو بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اذان جو ہے وہ ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے کلمات کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے. اسی لیے کوئی پریشانی کا وقت ہو اس وقت اذان ہے. اگر کوئی بچہ روتا ہو تو کہا جاتا ہے بھائی اس کے کان میں اذان کہی جائے. اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اذان کے کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو اب قبر کے اندر بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ادھر شیطان پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کے اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، میں، میری طرف کیا یہ ہے. اسی طرح شیطان یعنی قبر کے سوالات میں بھی وہ انسان کو گمراہ کرنے کی وہاں کوشش کرتا ہے. تو جب اذان دی جائے گی تو اذان کے کلمات کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ قبر کے اوپر اذان دی جاتی ہے. اب منع وہ کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. اگر تو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ جی فلاں جگہ اذان نہیں کہنی ہے تو پھر تو صحیح ہے. تو باقی یہ کہ جی یہ دکھاؤ کہ کہاں کس حدیث میں لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے. منع وہ کام ہے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اگر اللہ رسول نے کسی کام سے منع نہیں کیا ہے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اذان ہر اس موقع پہ کوئی پریشانی کا عالم ہو اس وقت اذان کہنا یہ جائز ہے. اور اس سے زیادہ پریشانی کا عالم کون ہوگا کہ جب قبر کے اندر اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے قبر کے اوپر بھی اگر اذان دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں کچھ تو ہیں محکم جن کا معنی واضح ہے، اور کچھ متشابہ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارت کی نیت سے متشابہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ بات قابل مذمت ہے. اور فرمایا والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، عالم باعمل ہیں، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. آگے دعا کی تلقین کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. پیچھے تھا نا فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں شرارت کی نیت سے. تو اس لیے اب یہ دعا تلقین کی کہ یا رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کی کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں.
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ ہر آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، 2 انگلیاں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں۔ فمن شاء قام ومن شاء ازاغ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہے دل سیدھا رکھے، جس کا چاہے ٹیڑھا کر دے۔ تو اس لیے حضور یعنی ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ کسی وقت بھی انسان کو یہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت انسان یہ یعنی کہہ دے کہ اب میں گمراہ نہیں ہو سکتا، سمجھو کہ وہ گمراہ ہو گیا، کہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کسی وقت بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور شیطان کی چالیں اتنی باریک ہیں کہ اس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور فضل کے بغیر اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا رب ذوالجلال میرے اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی چیز کی تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا رب ذوالجلال تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ، یعنی ہدایت کے بعد اب ہم میں گمراہی پیدا نہ فرما، ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یا رب ذوالجلال تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمانے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بروز قیامت سب کو، اولین و آخرین کو، پہلوں کو، پچھلوں کو، سب کو جمع فرمائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔